भाई ने बैठक में स्नूकर क्लब बना रखा था। सब जानते थे कि भाई स्नूकर पर जुआ करवाता है। घर का खर्चा भी स्नूकर क्लब से ही चलता था, इसीलिए कोई भी भाई को मना नहीं करता था। मगर एक रात भाई ने भाभी को जुए में हार दिया। वो लोग भाभी को साथ ले गए। अगली सुबह भाभी घर लौटी तो भाई के होश उड़ गए। किसी भी औरत के लिए इससे बड़ा सानेहा क्या होगा कि उसका शौहर उसे जुए में हार जाए। ऐसी औरत तो जीते जी मर जाती है। और इस वक्त मेरी भाभी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। अभी 6 माह पहले तो भाई और भाभी की शादी हुई थी, और आज भाई ने अपने हाथों से अपनी इज्जत हार दी। भाई से बड़ा बदनसीब कौन होगा। और भाभी, उसके लिए तो मरने का मकाम था। भाभी गैर मर्दों के हाथों से अपना आप छुड़वाने के लिए किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। लेकिन वो आदमी जिन्होंने भाभी को दाएं और बाएं बाजू से पकड़ रखा था, वो उसे किसी तौर छोड़ना नहीं चाहते थे। भाई सहन में एक जानिब सर झुकाए बैठा था, जबकि भाभी रो रही थी, चिल्ला रही थी और भाई को पुकार रही थी। पर भाई इस वक्त बेहिस हो चुका था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। भाई ने अपने हाथों से अपने लिए गड्ढा खोदा था। मैं एक जानिब खड़ी एक तमाशा देख रही थी। भाभी की एक एक पुकार मेरी रूह खींच रही थी। वो लोग उसे दरवाजे से बाहर ले जा रहे थे। भाभी ने रहम तलब नजरों से मेरी जानिब देखा, जैसे मैं उसे बचा लूंगी, पर मैं कुछ न कर पाई। वो लोग अब दरवाजे के पार जा चुके थे और तभी मेरे जिस्म को जैसे झटका लगा और मैं किसी बिजली की तरह उन लोगों के पीछे भागी। बाहर 2 बड़ी-बड़ी गाड़ियां खड़ी थी और वो लोग भाभी को गाड़ी की जानिब घसीट कर ले जा रहे थे। मैं खुद एक औरत थी, भला दूसरी औरत की तहकीर कैसे बर्दाश्त कर लेती, जबकि दूसरी औरत कोई गैर नहीं, मेरी अपनी भाभी थी। मैं अंदर दहकता लावा उठाया लाई मेरे अंदर दहकता लावा उठता था, जैसे अभी मैं सबको जलाकर राख कर दूंगी। मैं उन आदमियों के करीब पहुंची जिन्होंने भाभी को पकड़ रखा था और अपनी पूरी कोशिश करते हुए भाभी को उनके चुंगल से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की। पर मेरे जैसी नाजुक लड़की को भला हट्टे कट्टे मर्दों के सामने क्या जोर था। वो भाभी को छोड़ ही नहीं रहे थे। मैंने गुस्से से एक आदमी के हाथ पर अपने दांत जमाकर उसे पूरी ताकत से काटा। शायद उसे इसकी तवक्को नहीं थी। एक पल के लिए वो तड़प उठा, लेकिन अगले ही पल उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं दूर जा गिरी। मैं होंठ फट गया और खून बहने लगा। लेकिन मैं फिर से उठी। मैं अपनी भाभी को किसी सूरत उनके साथ जाने नहीं दे सकती थी। मैं अब दूसरे आदमी पर थप्पड़ बरसा रही थी, उसका बाजू पकड़कर खींच रही थी कि वो मेरी भाभी को छोड़ दे। लेकिन मेरे थप्पड़ों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने एक जोरदार लात घुमाकर मेरे पेट में मारी। मैं घुटनों के बल झुक गई। तकलीफ की लहर मेरे पूरे जिस्म में फैल गई। मुझे लगा था कि जैसे मेरी आंतड़ियां उधड़ गई हो। मेरे मुंह से खून बहने लगा। उन लोगों ने भाभी को गाड़ी में डाल लिया और फिर उनकी गाड़ियां फर्राटे भरती हुई दूर जाने लगी। मैं पीछे भागना चाहती थी, पर तभी भाई ने आकर मुझे पकड़ लिया। मैं जोर जोर से चीख रही थी और ये सारा मंजर मोहल्ले के लोगों ने अपने घरों की छतों से देखा था। कुछ लोग अपने दरवाजों से बाहर निकलकर खड़े तमाशा देख रहे थे, पर कोई मदद को नहीं आया। और आता भी क्यों भला? शौहर खुद अपनी बीवी को हारा था। भाई ने मुझे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन मैं झटके से भाई से अलग हो गई। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने भाई का मुंह नोच लूं। कैसा मर्द था वो, कैसा शौहर था। अपनी ही बीवी को पराये मर्दों के हवाले कर दिया। अरे ऐसा करने से पहले भाई खुद क्यों नहीं मर गया? मुझे उस वक्त भाई से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। भाई के जुए ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। भाई बचपन से ही ऐसा था। वो हमेशा से आवारा लोगों के साथ रहा और खुद भी वैसा ही बन गया। उसे जुए की ऐसी लत पड़ी कि उसने घर का सब कुछ बेच डाला। अब्बा इसी गम में दुनिया से रुखसत हो गए, जबकि अम्मा तो बचपन में ही गुजर गई थी। भाई ने घर की बैठक में स्नूकर क्लब बना रखा था। ये सिर्फ नाम का ही स्नूकर क्लब था, वरना सब जानते थे कि यहाँ कितने बदनामे जमाना लोग आते हैं और जुआ खेलते हैं। भाई कोई काम काज नहीं करता था और उसे जुए के पैसों से घर का खर्चा चलता। अब्बा ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि जुआ हराम है और जुए के पैसे भी हराम है। हराम रिस्क खाकर मैं जहन्नुम का ईंधन नहीं बनना चाहता। दुआ करो मैं मर जाऊं, मैं मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता। और फिर उसी रात अब्बा चल बसा। और ठीक कहा था अब्बा ने, हराम खाकर इंसान का दिल पत्थर का हो जाता है, जैसे अभी भाई का हो गया था। भाई का दिल जरा नहीं तड़पा था, वो बेहिस हो चुका था। अभी कल ही की बात है कि भाई ने जुए की बहुत तैयारी की थी। भाई के मुताबिक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। मैं और भाभी बहुत परेशान थे, जाने अब घर की कौन सी चीज बिकने वाली थी, क्योंकि ऐसे ही होता था। जब भाई जुआ जीतता तो घर में कोई नया सामान आता, और जब हारता तो वही सामान बेचना पड़ता। भाई की इन हरकतों की वजह से मोहल्ले वाले हमसे मिलते जुलते नहीं थे। ये तो भाई की खुशनसीबी थी कि उसे भाभी जैसी अच्छी लड़की मिल गई। भाभी गरीब घर से थी और भाई को पसंद आ गई थी। भाई ने शादी कर ली और भाभी तो इज्जत की जिंदगी गुजारने आई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो एक खिलौना बनने वाली है। भाई जुआ हार गया और जो शख्स जुआ जीता उसने भाई से कहा था कि तुम्हारी बीवी मुझे चाहिए। भाई मजबूर था, या तो उसे करोड़ों रुपए देने पड़ते या फिर जेल जाना पड़ता।
پر بھائی یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے بھابھی کو ان کے حوالے کر دیا۔ اور اب وہ لوگ بھابھی کو لے جا چکے تھے۔ رو رو کر میری حالت بری ہو چکی تھی۔ اس رات میں سو نہ پائی، بار بار بھابھی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھور رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اڑ کر بھابھی کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے واپس لے آؤں۔ بھائی جانے کہاں چلا گیا تھا اور میری طبیعت خراب ہو چکی تھی، پیٹ میں ابھی تک درد ہو رہا تھا۔ پوری رات میں نے روتے تڑپتے گزاری۔ میں نے بھابھی کی حفاظت کی بہت دعائیں کی۔ صبح فجر کے وقت جب میری حالت غیر ہو چکی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ بھائی آیا ہوگا۔ میں مشکل سے اٹھی اور دروازے تک گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں ساکت رہ گئی۔ سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بھابھی نے کچھ کہنے کے لیے خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑا اور اسی پل میں حواس کھو کر نیچے گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو خود کو اسپتال کے بستر پر پایا۔ میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی اور میرے ساتھ بھابھی بیٹھی تھی جو پتھرائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی سچ میں واپس آ گئی تھی، یعنی وہ میرا خواب نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے بھابھی کو پکارا، بھابھی، اور بھابھی فوراً اٹھ کر میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، بھابھی نے مجھے تسلی دی۔ میرے پیٹ پر بری طرح چوٹ لگی تھی، اسی وجہ سے میں اس وقت اسپتال میں تھی، پر مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ بھابھی واپس آ گئی تھی۔ مجھے بھائی نظر نہیں آیا اور پھر بھابھی ڈاکٹر کی آواز پر اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے ابھی بھی اپنی آنتوں میں درد محسوس ہو رہا تھا اور نرس نے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ میری آنکھیں بند رہیں، مجھ پر غنودگی طاری رہی اور تبھی مجھے بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن اسی پل سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ کوئی شخص بلیک پینٹ کوٹ پہنے ہاتھ میں پھول تھامے میرے پاس آیا، پر میں آنکھیں کھول کر اسے ٹھیک سے نہ دیکھ پائی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ میرے سرہانے کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ میرے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا۔ ایک سرسراتی سی سرگوشی میرے سماعت کے پردے سے ٹکرائی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری پیشانی پر بوسہ دیا ہو اور پھر چاروں جانب اندھیرا چھا گیا۔ اور پھر جانے کتنی دیر کے بعد عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھولی۔ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہلا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو بھابھی مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ جلدی اٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں تک پہنچ جائیں۔ بھابھی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، پر میرا نشہ تب تک اتر چکا تھا، اسی لیے میں اٹھ بیٹھی۔ اب میرے جسم میں پہلے جتنی تکلیف نہیں تھی، بس سر ذرا گھوم رہا تھا۔ کیا ہوا بھابھی، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، دور، بہت دور، ایسی جگہ جہاں پاشا تمہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ بھابھی نے میرے پاؤں میں جوتے پہناتے ہوئے کہا اور پھر چادر اٹھا کر میرے سر پر ڈال دی۔ جلدی چلو، تمہارا بھائی باہر انتظار کر رہا ہے۔ بھابھی نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ بھائی کا نام سنتے ہی میرے رگوں پہ میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں، میں بھائی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میں نے غصے سے کہا۔ تمہارے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ پاشا سے میری پرانی دشمنی ہے، پر اس وقت تمہارا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے کیونکہ پاشا کی نظر تم پر پڑ چکی ہے۔ اس نے مجھے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ تمہیں حاصل کر سکے۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ پاشا؟ یہ پاشا کون تھا؟ میں نہیں جانتی تھی، پر اتنا جان گئی تھی کہ وہ اچھا نہیں تھا۔ اور بھابھی کی کیا کہانی تھی، میں اس سے بھی انجان تھی۔ بڑی مشکلوں سے ہم اسپتال کے باہر تک پہنچے اور پھر بھابھی نے مجھے ٹیکسی میں بٹھایا۔ اس میں بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ بھابھی نے بھائی سے کہا کہ اسے جلدی سے ریلوے اسٹیشن لے جاؤ، میں ان لوگوں کو تب تک روکتی ہوں۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جانے کیا ہونے والا تھا، پر اس سے پہلے کہ ہم وہاں سے نکلتے پاشا کے آدمی وہاں پہنچ گئے اور تبھی میں نے بڑی سیاہ گاڑی سے ایک پرکشش مرد کو باہر نکلتے دیکھا۔ اس کا رخ ہماری ٹیکسی کی جانب تھا۔ سوٹڈ بوٹڈ سا وہ شخص ایسے تھا جیسے کسی میٹنگ میں جا رہا ہو۔ میرے ذہن میں جھماکا ہوا، یقیناً یہ شخص اسپتال میں آیا تھا۔ میری تو ہتھیلیاں بھیگ گئیں، یعنی اس نے مجھے پیشانی سے چھوا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ شخص جو پاشا تھا سیدھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم خود ہی میرے ساتھ چلو گی یا میں تمہارے بھائی بھابھی کو مار کر تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں؟ اس کے لہجے میں بلا کا سرد پن تھا۔ میں خاموشی سے ٹیکسی سے باہر نکل آئی۔ بھابھی نے احتجاج کی کوشش کی لیکن اسے چپ کروا دیا گیا۔ دراصل میری بھابھی کبھی پاشا کے لیے کام کرتی تھی۔ پاشا ایک بہت بڑا اسمگلر تھا، بھابھی کو مجبوری میں یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ جب بھائی ملا تو دونوں نے چھپ کر شادی کر لی اور بھائی بھابھی کو گھر لے آیا۔ پاشا نے بھابھی کو بہت ڈھونڈا اور آخرکار وہ سے مل گئی، پر جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ پاشا کو اب بھابھی نہیں میں چاہیے تھی، اور پھر میں بھائی بھابھی کو وہیں چھوڑ کر پاشا کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے بنگلے پر آ گئی۔ مجھے پاشا سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، ایسے شخص سے بھلا کیا ڈرنا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ سب اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، پر مجھے اس کی تمنا نہیں تھی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کھا جانے والی نظروں سے پاشا کو گھورا۔ میرے ایسے دیکھنے پر وہ ہولے سے مسکرایا اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تمہاری اسی ہمت نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ پاشا کی کبھی کوئی عورت کمزوری نہیں رہی، بٹ تم نے جو ہمت دکھائی اپنی بھابھی کو بچانے میں، اس نے میرا دل جیت لیا۔ پاشا کی بیوی کو اتنا ہی دلیر ہونا چاہیے۔
اسی لیے جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہم شادی کرنے والے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اتنے گناہگار شخص سے شادی کیوں کروں گی؟ میں نے جس اطمینان سے کہا تھا، پاشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا کہ شادی تو تمہاری صرف مجھ سے ہی ہوگی، ورنہ دوسرا آپشن تو صرف موت ہے۔ پاشا کو اپنی زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی ہے اور پاشا اسے کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا۔ میں جانتی تھی وہ سچ کہہ رہا تھا، لیکن میں اس کی قید میں نہیں رہ سکتی تھی، اور میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی تھی جو ایک اسمگلر ہو، جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتا ہو۔ میری نظریں اب کمرے میں رکھی چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں کچھ ایسا ڈھونڈ رہی تھی جس سے میں خود کو مار سکوں، اور پھر مجھے کچھ فاصلے پر رکھی فروٹ کی ٹرے میں چھری نظر آ گئی۔ میں بجلی کی سی تیزی سے پلٹی اور چھری اٹھا لی۔ مجھے دوسرا آپشن قبول ہے، میں کسی درندے سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے پھرتی سے چھری اپنی کلائی پر پھیری، اور اسی لمحے میں نے پاشا کے چہرے پر موت کی سی کیفیت دیکھی۔ اور موت کو میں نے اپنے قریب بھی پایا تھا، پر موت نے مجھے گلے نہیں لگایا۔ میں بچ گئی اور آج بھی زندہ ہوں۔ پر 5 سال گزر چکے ہیں، میں نے پاشا کو نہیں دیکھا۔ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اور پھر 5 سال بعد مجھے خط موصول ہوا، جس پر لکھا تھا کہ پاشا کو آج تک کوئی نہیں بدل سکا، اسے محبت نے بدل دیا۔ تمہاری خودکشی کے اس لمحے نے مجھ پر آشکار کیا کہ میں کتنا برا ہوں، کہ ایک لڑکی نے مجھ پر موت کو فوقیت دی، اور شاید وہی آگاہی کا لمحہ تھا۔ اس لمحے پاشا مر گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں بیابانوں میں چلا گیا تاکہ خود کو تلاش سکوں، اور میری تلاش پوری ہوئی۔ اب میں انسان کہلانے کے قابل بن چکا ہوں، پر آج بھی میں تمہیں بھولا نہیں ہوں۔ کیا تم اب مجھ سے شادی کر سکتی ہو، تاکہ ایک اچھا انسان بننے میں جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ تم پوری کر دو؟ اس نے اتنی عزت سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ واقعی پاشا تو مر چکا تھا، اور کسی ایسے انسان کو میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں ہولے سے مسکرا دی، اور میری مسکراہٹ میں اقرار چھپا تھا۔